اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کو السرات چینل پر خوش آمدید۔ آج کا موضوع جو ہے وہ اجر ہے کہ خدا جو ہے وہ کس طرح آپ کو آپ کے اعمال کا جو ہے وہ اجر دے گا۔ تو اس حوالے سے قرآن میں اجر کا لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوا اور کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ اجر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کام کا بدلہ یا اجرت۔ اس کے بنیادی معنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے کے ہیں کہ جیسے مزدور کو مزدوری بھی ہوتی ہے وہ اجرت کی صورت میں ملتی ہے، تو اس لیے اس کی مشقت جو وہ کرتا ہے تو اس کے زخم مندمل کرنے کے لیے یہ اجرت جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے۔ تو اس کی یہ جو چٹخ جانے والی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جو اس قسم کا وہ ہارڈ ورک کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ میں اس کو جو ہے وہ اجرت دی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اجر جو ہے وہ ہمیشہ کام کا ہوتا ہے، کہ جب خدا نے جنت کو اجر عظیم کہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے کاموں کا اجر دیتا ہے، یعنی وہ جو بھی پریکٹیکل ورک کرے گا اس کو اس کا اجر جو ہے وہ اس کی صورت میں ملے گا۔ یعنی مفت میں تو آپ کو کوئی بخشش نہیں دے رہا، کوئی نہ ہی مفت میں آپ کو کوئی ایسی چیز ملے گی۔ ہاں، اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اجر کا لفظ جو ہے وہ عورتوں کے مہر کے لیے بھی آیا ہے وہ ہم بعد میں پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں جو ہے وہ اجر جو ہے وہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے اس کو میں نے چند ٹاپکس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے۔ اب اس طرح ہے کہ ایمان و تقویٰ کا اجر، کہ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو اس کا اجر عظیم ملے گا۔ یہ قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو اس کا اجر عظیم تمہیں ملے گا۔ بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جد و جہد کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ ہے، یعنی کہ خانقاہوں میں بیٹھ کے چلے کاٹ لینا یا مشقت اس قسم کی کر لینا یا ذکر اذکار میں آپ اس طرح لگے رہنا، تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب آپ جد و جہد کے لیے آپ نکلیں گے، جب آپ سٹرگل کریں گے، جب آپ فیلڈ میں آئیں گے، جو آپ لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، مسابقت ہے، تو وہاں جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کے اعمال جو ہیں ان کا اجر جو ہے وہ کس طرح ہوگا۔ یعنی کہ میرے پاس دولت ہے اور وہ دولت جو ہے وہ میں سمیٹ کے رکھتا ہوں اور وہ کسی اپنے بھائی پر، کسی رشتہ دار پر، کسی جو ہے وہ غریب غربا پر میں خرچ نہیں کرتا، تو وہاں یہ ہے کہ میں آئیڈل بیٹھا ہوں وہاں میں ایسا بیٹھا ہوں کہ جہاں میری دولت جو ہے وہ قبض پہ قبضہ ہو جائے گا اور اس طرح جو ہے میرے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا اجر میں تمہیں اس طرح نہیں دوں گا، تم اگر بیٹھے رہو گے اور تم کوئی ایفرٹس نہیں کرو گے، یا تم خانقاہوں کی طرف نکل جاؤ گے اور ذکر اذکار کی طرف نکل جاؤ گے اور اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ دو گے، تو اس طرح بھی وہ تمہارے اعمال کا اجر جو ہے وہ نہیں ملنے والا۔ اور اجر تو کام کرنے والوں کو ہی مل سکتا ہے، یہ بھی قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمان اور تقویٰ جو ہے وہ آپ جب اختیار کرو گے تو اس کے بعد آپ اجر کے طلبگار ہو اور پھر تمہیں اللہ جو ہے اس کا اجر دے گا۔ پھر آگے ذکر ہے ایمان اور اعمال صالح یعنی مومنین کا اجر جو ہے، تو اس میں مومنین کے لیے جنت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اجر آخرت ہے، اور بغیر حساب، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اجر جو ہے مومنین کے لیے۔ مومن وہ جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مومن بھائی جو ہے وہ محفوظ رہے اور وہ اس کے غلط اعمال جو ہیں اس سے اپنے دوسرے بھائی پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے اجر ہے۔ پھر ازواج مطہرات کو دوہرا اجر ہے اور سزا بھی دوہری ہے، یعنی کہ اس دور میں یہ اناؤنس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں اگر وہ بھی کوئی جرم کریں گی تو ان کو
اس کا اس کی سزا بھی ملے گی، اس کا اجر بھی دگنا ہے ان کے لیے، اور اس کی سزا بھی، یعنی جو بھی، پھر یہ ہمیں ایک اس کا جو سبق بھی ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ اجر عظیم اس کو ملے گا۔ اور اگر کوئی عالم ہے اور وہ علم والا ہے، اگر وہ بھی اس قسم کی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دوہرا عذاب ہے، اور اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اجر عظیم بھی اس کے لیے ہے۔ تو یہ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کا تو ذکر ہے، لیکن تمام مرد و عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو اس کا اچھا جو اجر تمہیں ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، اور اگر غلط اعمال کرو گے تو اس کا ڈبل تمہیں جو ہے نا وہ پے کرنا پڑے گا۔ پھر اہل کتاب ایمان لے آئے اور دوہرا اجر، تو اگر اہل کتاب جو ہیں ہمارے، وہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی اجر عظیم ہے، اور ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ پھر جی اگلی ہیڈنگ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ کسی کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ کسی کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، خدا مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، مصلحین کا اجر ضائع نہیں ہوتا، محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اور حسن عمل کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ حسن عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو وہی خداوندی یعنی قرآن کریم کے مطابق ہو، نہ کہ وہ ہر وہ کام جسے کوئی شخص اپنی دانست میں اچھا کام سمجھے اور وہ کر لے، لیکن جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اس ڈائریکشن میں، ان انسٹرکشنز کی جو ہے وہ بیسس پہ اگر آپ کے اعمال صحیح ہوں گے تو آپ کو اجر عظیم ملے گا، اور ہر ایک کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ کاز اینڈ افیکٹس والی بات ہے کہ جو آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کا اچھا جو ہے وہ رزلٹ سامنے آتا ہے، اور برے اعمال کرتے ہیں تو برا رزلٹ اس کا سامنے آتا ہے۔ تو یہ جس طرح کاز اینڈ افیکٹ پہ معاملات جو ہے زندگی کے چلتے ہیں، تو قرآن آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ ایک فیصلہ مرتب کر رہا ہے، وہ اس کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، اور اس پہ ایک جو ہے نا فیصلہ مرتب ہوتا ہے کہ یہ جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں، اس کی ریفلیکشن کیا ہوگی، اس کا جو ہے وہ آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، یہ قرآن آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کام کا جو بدلہ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، یعنی کہ اچھا کام بھی ہو اور برا کام ہو، وہ آپ کو اس کا نتیجہ پتہ چل جائے گا۔ انبیاء کرام اجر نہیں مانگتے تھے، یہ بھی ہماری ایک ہیڈنگ ہے، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام جو تھے، وہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو وہ اپنا اجر نہیں مانگتے۔ تو حضرت انبیاء کرام کا فریضہ تھا کہ وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کام کے بدلے میں لوگوں سے معاوضہ نہیں مانگتے تھے۔ اپنی فرائض کی ادائیگی کے لیے کسی سے معاوضہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ نظام خداوندی قائم کرتے تھے یا اس نظام کے قیام کے لیے اپنی جماعت تیار کرتے تھے تو اپنا سارا وقت اس کے لیے ان کو دینا پڑتا تھا، اس لیے یہ نظام ان کے کفاف کو ذمہ دار ہو جاتا تھا۔ اسے تقسیم کار کہا جائے، اجر رسالت نہیں کہا جائے گا اس کو۔ اجر رسالت خدا کی طرف سے ملتا ہے، جس طرح ہر حسن عمل کا اجر اس کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا نتیجہ زندگی کی خوشگواریوں کی شکل میں اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں تو آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں یا آپ کی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں، اور آپ کو خوشگواریاں جو ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں۔ اب وہ خوشگواریاں ان ٹرمز آف دولت کی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں۔ دولت وہ ہے کہ آپ کی صحت بھی دولت ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کی دولت ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ مٹیریل یعنی کہ کرنسی ہو آپ کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، یہ بھی قرآن کی نظر میں کچھ اس کی اہمیت اس طرح نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کو وہ غموں سے نکالتا ہے اور خوشگواریوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس میں وہ مٹیریلسٹ والی جو مٹیریلسٹ سوچ ہے، جو مٹیریلزم کی طرف آپ کو جانا ہوتا ہے،
اس سے وہ خوشگواریاں نہیں ہیں، وہ دولت نہیں ہے، یہ آپ کی صحت، آپ کی یہ دولت ہے، آپ کی اولاد، آپ کی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ دولت ہے، ماں باپ کا جو سایہ ہے وہ ایک دولت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہ دولت قرار دیتا ہے۔ پھر حضرت نوح نے کہا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، حضرت ہود نے بھی اس طرح اجر رسالت نہیں مانگا، حضرت لوط کا بھی ذکر ہے، حضرت صالح کا بھی ذکر ہے، حضرت شعیب کا بھی ذکر ہے، اور رسولوں کی خصوصیت تھی کہ وہ اجر رسالت نہیں مانگتے تھے، قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا۔ پھر کچھ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کے الفاظ میں قرآن میں ایک اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، بس تم جو ہے وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے پوچھو کہ تم ان سے کوئی اجر رسالت مانگتے ہو جسے یہ جرمانہ سمجھ کے تم سے راز بدتے ہیں؟ یہ ایک سوال بھی کیا ہے قرآن نے۔ پھر سورہ شورا میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس کے معنی عام طور پہ یہ کیے جاتے ہیں کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا بجز اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ معنی نہ، یہ معنی جو ہیں وہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہیں۔ اب جیسے المودۃ فی القربہ، تو یہ اس قسم کی جو رشتہ داری کے جو معاملات ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے جو ہے وہ ہیلپ اس قسم کی نہیں مانگی کہ بھائی تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو اور جو ہے وہ اس کے عوض میں تم جو ہے نا جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی لے جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے اجر رسالت تم تو مانگتا نہیں، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں، وہ معاشرتی تعلقات ہیں، ان کے حقوق کا تو خیال رکھو۔ تو تم میری بیٹیوں سے جن کی شادیاں تمہاری ہوئی ہیں اس لیے ستاتے ہو کہ میں تمہیں خدا کی دعوت دیتا ہوں، سوچو کہ تمہارا طرز عمل کسی طرح بھی انسانیت کے شاہنشاہ نہیں۔ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو کے حقوق ادا کرتے رہو تو یہی میرا اجر ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کے متعلق دوسری جگہ کہا گیا میں تم سے اگر کوئی اجر چاہتا ہوں تو اپنے لیے نہیں، خود تمہارے فائدے کے لیے ایسا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہمیں کہ دیکھو کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، کہ میرے جو بھی ایفرٹس ہیں، میں تمہیں اس سے اپنا اس کا اجر نہیں مانگتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، یعنی کہ جو بھی اعمال تم کر رہے ہو، اچھے اعمال کر رہے ہو، اس کا تو ذمہ دار تم ہوگے۔ اچھے اعمال کی ذمہ داری جو ہے وہ تمہاری ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ دے گا۔ تو یہ اس قسم کا جو ہے آپ نے دیکھا کہ سورہ شورا میں بھی اس کا ذکر آیا، اور پھر آگے ہم لوگوں نے چیزوں کو کس طرح مولڈ کر دیا ہے اور کس طرح ہم نے ڈائیورٹ کر دیا ہے اپنی انٹینشنس کو، کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہم اس کو کیا معنی لے لیتے ہیں۔ میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں، کسی لیکچر میں بتانا کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم کو ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں گے، چاہے اردو ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے فرینچ ہو، چاہے جرمن ہو، اس کو آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے، الفاظ جو ہیں وہ معنی اس طرح کے نہیں ہوتے جب تک کہ آپ قرآن کو، جو اس قرآن کے الفاظ ہیں یعنی عربک کے، عربی سے ہی آپ نے وہ الفاظ لیے۔ آپ دور جاہلیہ کی طرف جائیں، پیچھے جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں جو زبان استعمال ہو رہی تھی کس قسم کی زبان تھی، اس زبان پر آپ قریب کرنے کی کوشش کریں اور الفاظ دیکھیں کہ اس زمانے میں میں وہ الفاظ جو ہے کن معنوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ اب جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اونٹ کا جو ہے الفاظ وہ عربی زبان میں تقریباً 5,000 سے زائد اس کے معنی ہیں، یعنی اس کے الفاظ اتنے ہیں کہ وہ 5,000 سے زیادہ انہوں نے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک ہی چیز کو وہ لے پکڑ کے چلتے ہیں
اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ کسی اور زبان میں نہیں ہوا آج تک، یہ عربی زبان میں ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ان الفاظوں کو سمجھنا ضروری ہے جو اس دور میں استعمال کیے گئے۔ اب ذکر کا جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے، ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذکر آپ اپنی زبان سے ذکر کر رہے ہیں، جبکہ وہاں جو ذکر ہے وہ بہت پریکٹیکل میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ جب آپ دور جاہلیہ کی طرف جا کے دیکھتے ہیں، وہاں کی عربک دیکھتے ہیں اس وقت کی، تو وہ جو ذکر کا لفظ ہے وہ کسی اور کانٹیکس میں استعمال کیا گیا ہے، وہ بہت پریکٹیکل معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جبکہ آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر ہم آپ دیکھ لیں کہ مساجد میں اور ویسے ہم بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ کا جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے ایک آدھ آپ کو الفاظ بتائے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ آپ ضروری کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنے تراجم ہیں وہ آپ لیں، آپ دیکھیں، آپ تفسیریں دیکھیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، ان کے الفاظوں کو سمجھنے کے لیے جو میرا طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو دیکھا جائے کہ وہ کن کانٹیکسٹ میں، کس معنی میں استعمال ہوئے دور جاہلیہ میں، تاکہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چلے۔ قرآن میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ غوطہ زن ہوں گے، اور پھر آپ کو وہ جو جوہر ہے، وہ جو آپ کو سیپ کے جو موتی ہے وہ آپ کو کس طرح ملتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ تراجم پڑھیں، آپ تفاسیر پڑھیں، سمجھیں اس کو، لیکن عربی جو زبان ہے قرآن کی وہ عام فہم زبان اس طرح نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، اور پیچھے جا کے تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے گی، اور ان الفاظوں کو گرپ کرنا پڑے گا۔ تو یہ چھوٹی سی میری گزارش تھی کہ قرآن کریم کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے اجر کا، وہ آپ اس کو سمجھیں گے، اور قرآن کریم کو آپ سمجھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ یہی میری دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔